نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محرم کی دعا کے بارے میں چند اہم معلومات اور حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، علمی اعتبار سے آج کی ویڈیو ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، اس لیے تمام تر اہل بیت سے محبت رکھنے والوں سے دلی طور پر التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، محرم شریف حرمت، عزت اور نسبت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بے شمار ایسے واقعات کا ظہور ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاہ و جلالت، اللہ کی قدرت، اللہ کی محبت، اللہ کی حکمت اور اللہ کے بے پرواہ ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ وہ عظیم ترین روحانی وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے حق کو باطل سے الگ کیا، صحت کو نحس سے الگ کیا، خیر کو شر سے الگ کیا اور شیطانی طاقتوں پر روحانی طاقتوں کو فوقیت بخشی۔ کہنے سے مراد ناظرین یہ ہے کہ اس وقت میں مانگی ہوئی محرم کی دعا یا محرم کا عمل ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے نظریہ حاجت کے اعتبار سے یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک کے وقت کو حاجت کی تکمیل کے لیے بڑا افضل اور متبرک مانا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اہل علم بھی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے 10 مقدس دن آل محمد کی نسبت سے فیض حاصل کرنے کے ہیں۔ خیر ناظرین، اس مختصر سے حوالہ کے بعد اب ہم آپ کو محرم کی دعا کا اصل اور جامع طریقہ بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کا یہ حصہ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، محرم کی دعا کے لیے آپ نے فرسٹ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ نوافل کے بعد ناظرین آپ نے آل محمد کی نسبت سے صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ صدقہ کی نیت کے بعد ناظرین آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک حسینی حصار لگا لینا ہے۔ اس حصار کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دل سے 313 بار دعائے نادے لی صغیر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس تلاوت کے دوران ناظرین آپ نے اپنی نیک اور جائز حاجت کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس تلاوت کے تمام ہونے پر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت پھر سے کر لینی ہے اور جس صدقہ کی نیت آپ نے دعا کرنے سے پہلے کی تھی وہ صدقہ صاحب ضرورت کو تقسیم کر دینا ہے۔ ناظرین، یہاں تک محرم کی دعا کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس عمل کے تمام ہونے پر آپ نے اپنے اس عمل کو وسیلہ بناتے ہوئے آل محمد کے صدقہ اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے صدقہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین، آپ یہ محرم کی دعا صرف یکم محرم کو بھی کر سکتے ہیں، مگر افضل عمل یہ ہے کہ آپ یہ دعا محرم کا پورا عشرہ ہی جاری رکھیں، نیک اور جائز حاجت کے لیے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے وسیع تر غیبی خزانوں اور آل محمد کے صدقہ فیض یقینی حاصل ہوگا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا علمی پروگرام آپ کو حصول علم کے لیے پسند آیا ہوگا، اس لیے اگر آپ کو مزید ایسے روحانی یا علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول حاجت کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب۔